باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثال نورہ کمشکات۔ ناظرین کرام، یہ جو ہم آج بحث کر رہے ہیں اس کا عنوان یہ ہے کہ یہ آج جو یہ ہم جس مرحلے سے گزر رہے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ یہ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب کائنات کو خلق کیا تو صرف اس کی ذات تھی اور کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی، تو اللہ نے حدیث قدسی میں یہ فرمایا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان یعرف فخلقت الخلق۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مخفی خزانہ تھا، مجھے یہ محبت پیدا ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، میں نے خلق کو پیدا کیا۔ اب وہ خلق کون سی خلقت تھی، وہ کون سی مخلوق تھی جس کو کہ پیدا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھے نور سے اپنے پیدا کیا، اول، سب سے پہلے۔ تو اول خلقت ختمی مرتبہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کا یہ فرمان بھی ہے کہ کن تو نبی و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم جو تھے وہ مٹی اور پانی میں ان کا جو ہے مجسمہ تھا، جسم کا۔ تو یہ چھپا ہوا خزانہ جو اللہ کا ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اول خلق یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی دوسری آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی ذات ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ تاکہ وہ دین الحق کے ارسلہ رسولہ بالہدی ودین الحق، اس نے دین حق کے ساتھ رسول کو بھیجا ہے۔ اب یہ جو رسول کو بھیجا ہے تو بھیجا اس کو جاتا ہے جو موجود ہو، جو اصلاً موجود نہ ہو اس کو تو بھیجا نہیں جاتا، ارسل نہیں کیا جاتا اس کو۔ ارسل ارسال سے ہے، یعنی بھیجا، موجود تھا مگر بھیجا۔ تو اس رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ پہچانا جائے۔ اسی رسول کے نور سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی انبیاء کے نور کو خلق کیا اور ائمہ علیہ السلام کے نور کو خلق کیا، اور تمام کائنات اسی کے نور سے جو ہے وہ تخلیق ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وجہ سے کہ وہ پہچانا جائے اس نور کو خلق کیا، اور جیسا کہ ہم نے ابھی عرض کیا ہے کہ یہ اس نور کو جو پیدا کیا تو اس کو ارسال کیا خلق خدا کی طرف تاکہ وہ ہدایت کا باعث بنے اور دین حق جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارے گفتگو کا یعنی خلقت جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حصہ ہے جس پہ ہم بحث کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد مزید دوسرے مرحلے میں ایک بحث اور آئے گی کہ وہ کس طریقے سے ہوا ہے اور وہ علم لے کر کیسے آئے تھے اور علم کیا ہے، علم کی حقیقت کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس میں بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے گی، جیسا کہ یہ چھوٹی سی ایک کلپ ہے جس میں زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال دعاؤں کا متمنی، التماس دعا پروردگار عالم ہم سب کو دین حق کی طرف رہنمائی کرے اور ہماری توفیقات خیر میں اضافہ کرے، اور یہ دن جو مبارک دن ہے اس کی ہمیں بہرحال اس میں ہمیں خیر و برکت عطا کرے۔ چونکہ مجھے اس موقع کے اوپر آپ کو مبارکباد بھی پیش کرنا ہے کہ یہ ایک بہت ہی مبارک موقع ہے کہ جس سے کائنات میں روشنی پھیلی اور ہمیں دین، ایمان، تدین اور اسلام کا تحفہ ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ذریعے سے اور ائمہ مطہرین کے ذریعے سے جو کہ انہی کے نور کا حصہ ہے۔ تو بہرحال میں ان الفاظ کے ساتھ آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں، اور اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ یعنی خلقت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور یہ جو عید میلاد النبی سے بحث کا
دوسرا حصہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔